الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ معزز سامعین اور ناظرین، آج کے سبق میں قرآن پاک کے بنیادی طور پر کچھ حقوق ہوتے ہیں وہ عرض کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لیے مختلف ادوار میں مختلف کتابیں اور مختلف صحائف نازل کی، اور سب سے آخری کتاب جو اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی وہ قرآن مجید ہے۔ اس قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے کچھ بنیادی حقوق ہیں، وہ تین ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ قرآن پاک کو پڑھنا، نمبر 2 قرآن پاک کو سمجھنا، نمبر 3 قرآن پاک پر عمل کرنا۔ قرآن پاک کو پڑھنا قرآن پاک کا ایک حق ہے، اسے درست تلفظ کے ساتھ قرأت کی رعایت کرتے ہوئے پڑھا جائے، اور کسی ماہر قاری قرآن کی رہنمائی میں اسے سیکھا جائے، کیونکہ قرآن پاک بغیر قاری سے پڑھے پڑھنا ہی نہیں آتا ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا استقرأوا القرآن من 4 من ابن مسعود وسالم مولى ابی حذیفہ وابی ومعاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح البخاری۔ یعنی تم قرآن پاک کو 4 صحابہ سے سیکھو، ابن مسعود سے، سالم مولا ابی حذیفہ سے، حضرت ابی سے، اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے، کیونکہ یہ قاری قرآن تھے، بہت اچھا قرآن پڑھنے والے تھے۔ اس لیے قرآن پاک کا ایک حق ہے کہ قرآن پاک کو پڑھا جائے اور اسے درست تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے، اور درست تلفظ یہ گھر میں بیٹھے نہیں آتا ہے، اس کو کسی ماہر قاری قرآن، ماہر قرآن پڑھنے والے کے پاس جا کر اس قرآن کو درست تلفظ کے ساتھ سیکھنا، یہ قرآن پاک کا ایک بنیادی حق ہے۔ نمبر 2 قرآن پاک کو سمجھنا۔ جس طرح قرآن پاک پڑھنے کے لیے انسان قاری کا محتاج ہے، ایسے ہی اسے سمجھنے کے لیے علماء اور فقہا کا محتاج ہے۔ وجہ یہ کہ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو رہتی دنیا تک ایک عظیم معجزہ ہے۔ اس کے اندر دقائق و اسرار، فصاحت و بلاغت اور علمی باریکیاں بے انتہا۔ یہ ہر خواندہ و ناخواندہ کے سمجھ میں اتنی آسانی سے آنے والی کتاب نہیں ہے۔ اگر ہر خواندہ ناخواندہ کی سمجھ میں آسانی سے آنے والی کتاب ہوتی تو پھر یہ معجزہ ہی نہ ہوتا۔ اس کے عجائبات اور خزانوں سے واقف بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں مجتہدین اور فقہا کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن سمجھنے کے لیے علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جو قرآن پاک کو سمجھتے بھی ہیں اور اسے پڑھنا بھی جانتے ہیں۔ قرآن پاک کا ایک تیسرا حق یہ ہے اس پر عمل کرنا۔ تو جس طرح قرآن پاک پڑھنے کے لیے قراء کی ضرورت، اسے سمجھنے کے لیے علماء کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی اس پر عمل کرنے کے لیے مشائخ کی ضرورت ہوتی ہے، جن کی مبارک صحبت سے شریعت انسان کی طبیعت بن جاتی ہے، شریعت انسان کے لیے غذا بن جاتی ہے۔ اس لیے
دنیا میں جتنے بھی بڑے حضرات گزرے ہیں ان سب کی ظاہری ترقی کا اصل سبب تعلق مع اللہ تھا۔ اس لیے مشائخ طریقت کی صحبت اور ان سے بیعت کرنا یہ اصلاح نفس کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جس سے بیعت کی جائے اس شیخ کے اندر کچھ بنیادی شرائط ہونی چاہیے۔ اگر وہ شرائط آپ کے شیخ اور مرشد کے اندر ہے تو یقیناً آپ کا مرشد، آپ کا شیخ بہت ہی اچھا اور بہت ہی قابل قبول ہے۔ نمبر 1، جس پیر کی بیعت کی جائے وہ اہل حق میں سے ہو اور خود متبع سنت ہو۔ نمبر 2، اس کی مجلس میں بیٹھ کر آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہو اور بندہ اپنے آپ کو خدا کا قرب محسوس کرے۔ نمبر 3، فسق و فجور اور خدا اللہ پاک کی ادنا سی نافرمانی سے بچنے والا شخص ہو، اور خود ہی نہیں بلکہ یہی رنگ اس کے فیض یافتگان میں بھی پایا جاتا ہو کہ وہ بھی فسق و فجور سے بچنے والے ہوں اور اللہ پاک کی ادنا سی نافرمانی سے بچنے والے وہ فیض یافتگان بھی ہوں۔ نمبر 4، اس کے ارد گرد کا حلقہ زیادہ تر دینداروں کا ہو اور اسے